مسجد کو گرا دو، مسجد کو گرا دینے کا حکم آ گیا، جبکہ مسجد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور جو مسجد کے اندر مسلمان بنیت ثواب چل کر آتا ہے تو اس بندے کو ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے عوض اس بندے کو ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ جب بندہ گھر کے اندر نماز پڑھے اس کو فقط ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر وہی بندہ اپنے گھر سے چل کر مسجد کے اندر آئے، جتنے قدم چلے گا اتنی نیکیاں اللہ پاک دے گا، اور جب وہ وہی نماز جو وہ گھر پر پڑھ رہا تھا مسجد میں با جماعت پڑھے گا تو وہی ایک نماز کا ثواب اللہ اس کو 27 نمازوں کا ثواب دے گا۔ تو مسجد تو اللہ پاک کا گھر ہے، مسجد کو گرا دینے کا حکم آ گیا، مسجد کو گرا دینے کا حکم آ گیا۔ آخر ایسی کون سی مسجد ہے کہ جس کو گرا دینے کا حکم اللہ کے محبوب نے ارشاد فرما دیا، اور اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اے میرے محبوب آپ نے اس مسجد کے اندر نہیں جانا۔ حالانکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد میں جانا باعث برکت ہے، مسجد میں جانا باعث فرحت ہے، مسجد میں جانا درجے کا ثواب ہے، تو پھر مسجد یہ کون سی مسجد ہے کہ جس کے بارے میں اس کو گرا دینے کا، اس کو جلا دینے کا حکم آ گیا؟ قرآن کریم کے اندر پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین نے ایک مسجد تیار کی، کافروں نے، منافقین نے، جن کے اندر کفر تھا، جن کے بظاہر تو وہ مسلمان دکھائی دیتے لیکن اندر سے ان میں نفاق جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اب منافقین نے ایک مسجد بنائی جس کا نام رکھا مسجد ضرار۔ اب اس مسجد کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں کی مسجد قباء ہے اس مسجد کے اور مومنین کے درمیان تفرق ڈالنے کے لیے، ان میں جدائی ڈالنے کے لیے انہوں نے وہ مسجد بنائی، اور حضور کو یہ کہا کہ حضور ہم نے ایک مسجد بنائی ہے کہ جس کا نام مسجد ضرار رکھا ہوا ہے، وہ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور نفس ہیں، جن کو بالکل کمزور ہیں اور وہ چل نہیں سکتے، تو وہ اس مسجد یہ قریب پڑتی ہے، وہ اس مسجد میں آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، اور ان کا ذہن یہ تھا کہ جو بھی ہماری اس مسجد کے اندر آئے گا ہم ان کو اپنی طرف مائل کر کے ان کو بھی منافق بنا دیں گے۔ اس دور کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ابو عامر۔ ابو عامر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں ملت حنیفیہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کا دین لے کر آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ دین آپ اپنی طرف سے لے کر آئے ہو؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ میں اپنے آباء و اجداد کا دین لے کر آیا ہوں۔ ابو عامر نے پھر کہا کہ آپ نے اس کے اندر اپنی طرف سے زیادتی کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ تو ابو عامر نے کہا ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا اللہ کرے کہ اس بندے کو سفر کی حالت کے اندر اس بندے کو موت آ جائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا آمین، کیونکہ میرے نبی سچے ہیں۔ میرے نبی کے صادق و امین پر تو کافروں نے بھی کہا ہے کہ میرے نبی صادق و امین ہے، میرے نبی کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ سچے ہیں، میرے نبی جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا آمین، ایسا ہی ہو۔ اب جو انہوں نے مسجد بنائی تو اس ابو عامر نے حضور سے یہ کہا کہ میں جس لشکر کو بھی دیکھوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو میں ابو عامر ان کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ جنگ کروں گا اور میں آپ کو شہید کر دوں گا۔ اس نے حضور کو یہ دھمکی دی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ جنگ حنین کے موقع پر اس بندے نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ مل کر حضور پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کرام نے اپنی دل و جان کے ساتھ اس جنگ کے اندر شرکت کی اور کافروں کو شکست سے دو چار ہونا پڑا۔ جب شکست ہوئی تو یہ ابو عامر فاسق بندہ یہ وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر ملک شام کی طرف چلا گیا، اور اس نے وہاں سے پیغام دیا ان منافقوں کو کہ تم ایک مسجد تیار کرو اور اس مسجد کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے حضور کو کہنا ہے کہ اس مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھتے ہیں اور اس مسجد کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور حضور سے جب انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، یہ مسجد جو کمزور آدمی ہے ان کے لیے بنائی ہے، بوڑھوں کے لیے بنائی ہے، آپ اس مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کے لیے دعا فرما دیں، اس کی برکت کے لیے دعا فرما دیں۔ تو میرے نبی کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا۔ اللہ پاک کے محبوب نے یہ کہا کہ میں اس وقت تو میں تبوک کے سفر پر جا رہا ہوں، جب واپسی آؤں گا تو پھر میں اس کے اندر اگر اللہ نے چاہا تو میں نماز پڑھوں گا اور اس کے لیے دعا کروں گا۔ جب آپ واپسی آئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ نے اس مسجد کے اندر نہیں ٹھہرنا، اس مسجد کے اندر آپ نے نہیں جانا،
میرے محبوب کو جب منع ہو گیا تو میرے محبوب نہیں گئے، تو اس کے بعد اس فاسق بندے ابو عامر نے اپنے ان ماننے والوں، اپنے ان حمایتی، ان فاسقوں کو، ان فاجروں کو، ان منافقین کو کہا کہ میں ملک شام سے ایک راہب کو لے کر آؤں گا جو یہاں پر آ کر ہم سارے مل کر نبی کریم کو بھی شہید کر دیں گے نعوذ باللہ، اور ان کے اصحاب کو بھی شہید کر دیں گے، اور پھر ہم اس مسجد کے اندر جو ہے وہ اپنا قیام کر لیں گے۔ تو اللہ پاک کے حکم کے مطابق نبی کریم نے ارشاد فرمایا اپنے صحاب کو کہ آپ اس مسجد کو گرا دو، مسجد زرار کو گرا دو، اس کو جلا دو، اس کو تباہ کر دو، وہ یہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ہونے سے یہ مسلمانوں کے درمیان اور ان کے درمیان یہ تفرق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ اس مسجد زرار کو گرا دیں۔ تو یہ وہ مسجد ہے جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کے اندر بھی آیا اور اس کو گرا دینے کا حکم آیا۔ باقی جو مسجدیں ہیں ان کے متعلق تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ جو مسجد بھی اللہ کی رضا کے بغیر، جس کے اندر اللہ کی رضا نہ ہو، یہ ہو کہ ہم مسجد کو خوبصورت بنائیں گے، مسجد کی آرائش زبردست بنائیں گے، کس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بندے نے بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے، اس بندے کے متعلق حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ مسجد بنانے میں فخر کریں گے اور ان کی نیت ایمان کی نہیں ہوگی، ان کی نیت ثواب کی نہیں ہوگی، ان کی نیت اللہ پاک کے گھر کو بنا کر عبادت کی نہیں ہوگی، بلکہ اپنی واہ واہ مقصود ہوگی۔ تو ایسی مسجدوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی انہی کے مشابہ ہے، مسجد زرار کے مشابہ ہے۔ آپ جب بھی مسجد بنائیں، مسجد بنانے کی توفیق ملے تو آپ اس میں سب سے پہلے اللہ کی رضا کو شامل کریں، آپ اس کے اندر سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اس مسجد کے اوپر جتنا پیسہ لگاؤں گا، جتنی اس کے اندر کوشش کروں گا، جتنی اس کے اندر ایفرٹ کروں گا، اور وہ ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوگی۔ میں اس مسجد کو خوبصورت بناؤں گا، بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ اس کے اندر آئیں گے اور لوگ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ اللہ کا گھر کتنا خوبصورت ہے، اس بندے کی اپنی واہ واہ مقصود نہ ہو بلکہ اللہ کا گھر کتنا خوبصورت ہے، تو اس کا ثواب اس بندے کو ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے ایک گھونسلہ برابر بھی اللہ کا گھر بنانے کے اندر اپنا حصہ شامل کیا تو اللہ پاک اس بندے کو جنت کے اندر محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔